اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ سورہ المؤمنون کے آیت نمبر 63 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون۔ اللہ فرماتے ہیں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولے گی قیامت والے دن، اور اس کے مطابق انسان کے اعمال کے فیصلے ہوں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے حضور انصاف ہے، اور سچائی اور سچ انصاف پہ مبنی ہوتا ہے اور ظلم جھوٹ ہوتا ہے، تو وہاں کسی بھی جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہاں سچائی صادق لوگ جو ہیں ان کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا۔ سچے دل سے اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، سچے دل سے اس قرآن کو مانتے ہیں، اور سچے دل سے تمام اعمال کو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، غافل ہیں، دین سے دور ہیں، بل قلوبہم فی غمرۃ، ان کے دلوں کے اوپر غفلت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، جہالت کا اندھیرا چھایا ہے۔ غمرہ کہتے ہیں پانی کی گہرائی کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، جہاں کچھ نظر نہیں آتا، سورج کی روشنی بھی وہاں پہ نہیں پہنچتی، اس اندھیرے کو غمرہ کہتے ہیں۔ تو ان کے دلوں کے اندر جیسے وہ ایک گناہ کرنے سے ایک داغ لگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس کے اوپر لگتے ایک پورا ایک چھلکا چڑھ جاتا ہے، جیسے انڈے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا اندر سے نرم ہوتا ہے، لیکن اتنا اوپر سے سخت ہوتا ہے کہ اگر پانی میں بھی ڈبوئیں تو نمی تک اندر نہیں جاتی، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا ہے۔ تو ان کے دل جو ہیں وہ غافل ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے، اندھیرے میں ڈوبے ہیں، من ھذا، اس سے یعنی اپنے نامہ اعمال سے وہ بالکل غافل ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے نامہ اعمال تیار ہو رہے ہیں اور یہ کتاب ان کے سامنے بولے گی۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور ان کے جو اعمال ہیں، من دون ذالک، جہالت کی وجہ سے ان کے اعمال، ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس چیز کا پرواہ ہی نہیں ہونے کہ وہ نیک اعمال کریں، وہ نیک اعمال سے ہٹ کے دوسرے اعمال کرتے ہیں، اور انہیں فرشتوں کا لکھنا ان کے پیش نظر نہیں رہتا۔ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں اور قیامت والے دن ان کا اجر ملنا ہے ہر چیز کا، لیکن وہ اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس دنیا کی نعمتیں بہت ہوتی ہیں، دنیا کی نعمتیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں، وہ اور عمل وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ عمال کرنے والے ہیں، وہ عمال کرنے والے ہیں جو اصل حقیقی اعمال، نیک اعمال ہے، اس سے ہٹ کے وہ دوسرے اعمال کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں پہ سیاہی ہے، غفلت ہے، رب کا خوف نہیں ہے، اس قرآن کی عظمت کے انہیں احساس نہیں ہے، اور کسی بات کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ جیسے پتھر پہ بارش پڑتی ہے، پانی پڑتا ہے، ذرا سی دیر کے لیے گیلا ہوتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے۔ مٹی پہ جب یہی پانی پڑتا ہے تو مٹی کے اندر سے پھر فصلیں نکلتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے۔ یہی حال قرآن کا ہے کہ جو ایسے دل پہ اترتا ہے، ایسا دل اس کو پڑتا ہے کہ جو نرم ہوتا ہے مٹی والا، اس کے اندر سے پھر نیکیاں پھوٹتی ہیں، اور جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں اندھیروں میں، ان کے اوپر بات کرنا نہ کرنا اثر نہیں، انہیں بالکل پرواہ نہیں کہ کوئی ان کے نامہ اعمال لکھنے والا موجود ہے، کوئی ریکارڈ کرنے والا موجود ہے، اور رب کے حضور پیشگی ہونی ہے اس کے اوپر۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس وقت تک دنیا داری میں اترا رہے ہوتے ہیں، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ اپنے دنیا کی کامیابیوں کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گا رہے ہوتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ پکڑا ہم نے مترفیہم، ان صاحب اقتدار لوگوں کو، یہ جو اترانے والے خوشحال لوگ تھے، جو دنیاوی لحاظ سے آسودہ حال تھے، اترا رہے تھے اپنے اس کے اوپر کہ ہم کامیاب ہیں اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ہمارا پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو بالعذاب، اپنے عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، اور پھر وہ چلاتے ہیں کہ اوہ ہو بہت غلطی ہو گئی۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے یا اللہ کا عذاب آ جاتا ہے،
وہی بات آتی ہے کہ خوشحال لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحالی اس وجہ سے ہے، یہ دنیا کا مال و دولت نعمتیں اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو تب ہی بکثرت نعمتیں مل رہی ہیں، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ نعمتیں نہ ملتی۔ لہٰذا وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، جس عقیدے پہ ہیں، جس سوچ پہ ہیں، وہ بالکل بہترین ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ لیکن جب ان کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر وہ چلاتے ہیں۔ اب انسان دنیا میں ڈوبتا کیسے ہے اور دنیا دار کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال ہے، عام سی بات ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس ایک کمرے کا گھر ہے، اس کو صاف کرنا آسان، اس کو مینٹین رکھنا آسان، اور اس کے اندر کوئی جو چیزیں رکھنی ہیں وہ بھی گنی چنی رکھ سکتے، اس سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں وہ صفائی سے بھی کتنا جلدی فارغ ہو جائے گا، اور اس کو چیزیں کتنی ضرورت پڑی خریدنے کے لیے وہ بھی کتنی کم ہو جائے گی۔ اگر یہی 2 کمروں میں ہوگا تو اس کا کام ڈبل ہو جائے گا، اور اس کو جو سامان بنانا پڑے گا وہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ اگر 3 کمروں والا ہوگا تو وہی کام بڑھ کے 3 گنا ہو جائے گا، اس 3 گنا سامان بھی رکھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، پھر وہ شوق بھی پیدا ہو جائے گا کہ وہ سامان بھی اعلیٰ ہو، بہترین ہو، سارا کچھ ہو۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا بزنس، چھوٹی دکان، ایک ریڑھی والا ہے، شام کو فارغ ہو جاتا ہے دیہڑی لگا کے۔ ایک بڑی دکان والا ہے، اس دکان کا سودا لانا، اس کو مینٹین کرنا، اس کو بیچنا، اس کے ریٹ بنانا، حساب کرنا، سارا لمبا ہو جاتا ہے۔ اور وہی اگر کوئی سپر سٹور کھول لیتا ہے تو وہ تو 24 گھنٹے فارغ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں جن کے صرف پرچیز والے جو اپنی چیزیں پوری کرنے والے ہیں وہ بعض دفعہ درجنوں میں ہوتے ہیں۔ ہر کمپنی آ کے مال سپلائی کر رہی ہے، چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نفع نقصان کو دیکھ رہے ہیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو یہ سارے لوگ دیکھیں ایسے دنیا میں کام پڑتا جاتا ہے۔ چھوٹی ذمہ داری ہے، انسان اس کو پوری کر رہا ہے، جیسے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے بڑی ذمہ داری اس سے بڑے، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ سب سے بڑے عہدے پہ پہنچے، اور سب سے بڑے عہدے پہ جب پہنچتا ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ بھولتا جاتا ہے انہی ذمہ داریوں میں، اور دنیا داری میں انسان گم ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ڈوب جاتے ہیں، مترفی ہیں، خوش ہو رہے ہیں، پرموشنیں ہو رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہیں، بزنس بڑھتے جا رہے ہیں، کار ایک تھی دوسری ہوگی، ماڈل اچھے سے اچھا، مہنگی سے مہنگی، گھر اچھے سے اچھا، سوسائٹی اچھے سے اچھی، سارا کچھ کرتے کرتے اللہ کہتے ہیں پھر جب ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر وہ ڈکراتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور اللہ ان کو جواب دیتے ہیں لا تجأروا اليوم، آج مت، آج پکڑ والے دن یا قیامت والے دن مت چلو، مت چیخو، انکم منا لا تنصرون، بے شک ہم آپ کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا ہو یا قبر ہو یا آخری دنیا حشر ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ کی مدد کے بغیر انسان زیرو ہے۔ یہ سب اللہ کی مدد ہے جو انسان دنیا میں جی رہا ہے، اور اپنے دشمنوں سے بھی بچا ہوا ہے، اور اپنے طاقتوروں سے بھی بچا ہوا ہے۔ قبر میں بھی بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، سب تکلیفوں سے، سب پریشانیوں سے، سوال و جواب سے، اور حشر میں بھی اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ایسی چیز ہے، اللہ کی مدد ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک فرمان ہے نا، مفہوم ہے جس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر جا نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو پھر باقی کوئی انسان کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں آج میرا فضل کرم تمہارے لیے ہٹ گیا، کیونکہ مدد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو ناراض کر لیا تو مدد دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں، تم دنیا داری میں گم تھے، کرتے رہو اپنی دنیا داری کو، آج تیری کدھر گئی دنیا داری، اور وہ سونا چاندی ڈالر کمائے ہوئے تیرے عہدے، تیرے حشم قدم سارے کہاں گئے؟ ختم ہو گئے۔ قد کانت آیاتی، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے اوپر تھیں آیاتی، میری آیات، تتلا علیکم، تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی، تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن سناتا تھا تو کیا کرتے تھے تم؟ علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم جہاں قرآن کی آواز سنتے تھے تم ایڑیاں یعنی الٹے پھر جاتے تھے کہ یار یہ مولوی جب تک چپ نہیں کرے گا میں ادھر بیٹھ نہیں سکتا، مجھ سے تو اس کی بات برداشت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا 1400 سال پرانی 1500 سال پرانی کہانیاں سنا رہے، سن سن کے ہم تھک گئے ہیں، ہم تو بہترین کام کرنے والے کامیاب بزنس مین ہیں، کامیاب نوکری والے ہیں، اولاد کی تربیت اور عہدوں پہ پہنچانے والے کامیاب ہیں، ہمارے بچے تو جہاز اڑا رہے ہیں، یہ کون سی بات کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن سننا ان کو پسند نہیں ہے، قرآن سمجھنا ان کو پسند نہیں ہے، قرآن کی آواز ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ اور آج ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ کیا ہمارے لیے کہیں ایسا حال تو نہیں ہے کہ ہم ان کے لوگوں میں شامل ہوں کہ جہاں قرآن کی مجلس محفل تعلیم ہو رہی ہو کیا ہمارا دل لگتا ہے؟
جمعے والے دن امام صاحب کچھ نہ کچھ قرآن کو انسان کو بتاتے ہیں، دین کا بتاتے ہیں، تو ہم کس وقت مسجد پہنچتے ہیں؟ دیکھ لیں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہلے ایک بندہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ 10 ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بات نہیں سننا چاہتے، انہیں گوارا نہیں ہے مسجد کے اندر وقت گزارنا اور امام صاحب کا قرآن کی بات اور دین کی بات سننا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو چلائیں گے جہنم والے ہوں گے، ان کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں قرآن پڑھا جاتا نہ انہوں نے قرآن سیکھنے کی کوشش کی اپنے لیے، نہ اپنی اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے، اور نہ ہی اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ مستکبرین، یہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے تھے، بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے، یہ تکبر کرتے تھے۔ بہی، اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔ سامرن تہجرون، لیکن محبت انہیں کس کے ساتھ تھی؟ علم قرآن کے مقابلے میں قصے، کہانیاں، فحش گوئی، فضول باتوں میں وقت گزارنا، یہ ان کا شغل تھا۔ یہ بیہودہ باتوں میں، بے وقت باتوں میں، بے مقصد باتوں کے، جس میں دنیا کی بھی خرابی اور آخرت کی بھی خرابی ہے، ان باتوں میں وقت گزارتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، کہانیاں پڑھتے تھے، اپنے بچوں میں رہتے کھیلتے تھے، اپنی برادری میں کھیلتے پڑھتے گپ شپ لگاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں انہیں اچھی لگتی تھی، اور نہیں اچھا لگتا تو رب کا قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، اس کے لیے کبھی کوشش نہیں کی۔ آج بھی اس دور میں بھی الحمدللہ کہیں سے سیکھیں، کسی سے سیکھیں، لیکن قرآن کو ضرور سیکھیں اور قرآن کو ضرور سمجھیں۔ قیامت والے دن ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم مسلمان اس کا شکار ہو جائیں کہ ہم قرآن سے دور رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر متکبر والا لوگ ہے، جو قرآن سے دور رہنے والا ہے وہ تکبر والا انسان ہے، وہ تکبر والا شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی پکڑ بہت ہے۔ اور دنیا کی باتیں اگر لگی ہوں، کسی بھی سیاست میں، کسی بات میں بھی اپنی بڑائیاں بیان کرنے میں، رات گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن کی بات آتی ہے تو 10 منٹ سے 15 منٹ ہونا تو ہم سارے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں بس یہ ختم ہو، آج کے لیے بہت ہے، اور کوئی نہ ہو نا تو آخری بات سننے کو یہ انسان کو ملتی ہے کہ دیکھیں بس اتنا بہت ہے، پھر اس سے زیادہ یاد نہیں رہتا۔ لیکن قصے کہانیاں ہوں تو دوستوں کے ساتھ گپ لگانے کی ہو تو اس میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔